آج ہم بات کریں گے تصوف کی دنیا کے تحت صحبت باولیہ میں ترجمہ مسائل السلوک پر۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ترجمہ مسائل السلوک کا یہ عنوان حضرت حکیم الامت مجدد ملت مولانا شرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ نے اپنی نابغہ روزگار تفسیر بیان القرآن کے اندر رکھا ہے، اور اس عنوان کے تحت تصوف سلوک کے مسائل کو ذکر کیا ہے۔ گویا کہ یہ بتلانا مقصود ہے کہ تصوف و سلوک کے علوم قرآن و سنت سے ماخوذ ہیں، یہ خود ساختہ نہیں ہے بلکہ خدا ساختہ ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہی نے یہ علوم جو ہے دنیا میں پھیلائے ہیں اور اپنے انبیاء کے ذریعے سے انسانوں تک پہنچائے ہیں۔ اس لیے بعض لوگ جو نادانی میں یہ کہہ دیتے ہیں کہ خود ساختہ علوم ہیں اور اس کا جو ہے قرآن سنت سے کوئی یہ واسطہ نہیں، تو حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے علمی انداز میں ان کے شبہ کو دور کر دیا اور عرفانی انداز میں حقائق کو کھول دیا۔ جس کو اللہ تبارک و تعالی معرفت میں سے حصہ عطا فرماتے ہیں وہ اس سے ضرور فیض اٹھاتا ہے۔ تو وہ مسائل پر ہم گفتگو کر رہے ہیں، ان میں سے جو ہے آج جو ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 174 پر گفتگو ہے کہ اس آیت سے حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا اخذ فرمایا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین یکتمون ما انزل اللہ من الکتاب ویشترون به ثمنا قلیلا اولئک ما یاکلون فی بطونہم الا النار ولا یکلمہم اللہ یوم القیامہ ولا یزکیہم ولہم عذاب علیم۔ بے شک جو لوگ چھپاتے ہیں جو کچھ نازل کی اللہ نے کتاب اور لیتے ہیں اس پر تھوڑا سا مول، وہ نہیں بھرتے اپنے پیٹ میں مگر آگ، اور نہ بات کرے گا ان سے اللہ قیامت کے دن، اور نہ پاک کرے گا ان کو، اور ان کے لیے عذاب ہے دردناک۔ یہ آیت جو ہے ذکر فرمائی، اور اس آیت کے تحت جو ہے حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے الفاظ میں جو ہے لکھا ہے وہ میں پہلے عرض کرتا ہوں۔ فرماتے کہ اس میں اصل ہے اس کی کہ جس کے حقائق اعمال میں قائل ہوئے ہیں، یہ فرمایا۔ اصل میں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس میں ایک حقیقت کو واضح کیا ہے جو ظاہر ہے کہ تصوف و سلوک کی دنیا کے اندر جو بہت شائع اور ضائع ہے۔ پہلی بات جہاں تک اس آیت کا تعلق ہے تو یہ بنی اسرائیل کے جو رہبائی ہیں جو دین فروشی کرتے تھے ان کے بارے میں ان پر یہ وعید ہے۔ تو بطور وعید کے اللہ تبارک و تعالی نے اس کو ذکر فرمایا کہ بے شک وہ لوگ جو چھپاتے ہیں جو اللہ نے نازل کیا، ایک تو یہ کتمان حق کرتے تھے کہ اللہ کے نازل کیے ہوئے احکام ان کو چھپاتے تھے، اور جو دنیا کا مال پیسہ لے کر حکم کو چھپا کے اپنا حکم اس میں ایڈ کر دیتے تھے اور کہتے دیکھیں یہ اللہ کا حکم یہ ہے لہذا آپ اتنا پیسہ دے دیں، لہذا حکم یہ۔ اگر کوئی نہیں دے سکتا تھا تو وہ اصل حکم دکھا دیتے تھے کہ بھئی دیکھو یہ حکم نازل ہے لہذا آپ کے لیے یہ سزا ہے۔ تو اس کی جو ہے اللہ تبارک و تعالی نے مذمت فرمائی ہے اور یہ واضح کر دیا کہ دین فروشی جو دین جو بیچتے ہو، اور وہ ثمن قلیلہ دنیا کی معمولی مقدار کے لیے دنیا کی خاطر، اور ثمن قلیل اس لیے کہا کہ دنیا بھلے ڈھیروں ہی خزانے دے دیے جائیں، سونے چاندی کے ڈھیر بھی بھلے مل جائیں تو وہ ہے قلیل، کیونکہ آخرت کے اعتبار سے اس کی کوئی حقیقت نہیں، اور پھر یہ کہ دائمی نہیں ہے، باقی نہیں ہے بلکہ فانی ہے۔ تو لہذا وہ ثمن قلیل ہے، اس قلیل مال و دولت کے لیے یہ کرتے کہ احکام الہی کو بدل دیتے ہیں۔ اس کی اللہ تبارک و تعالی نے یہاں پر اس آیت میں 4 سزائیں ذکر کی ہیں اور اگلی آیت میں 5ویں سزا۔ تو گویا کہ یہ عقوبات، گویا کہ 5 عقوبات اللہ تبارک و تعالی ذکر کی۔ پہلا جو ہے عقاب اول کیا ہے؟ فرمایا کہ عقاب اول یہ ہے کہ اولئک ما یاکلون فی بطونہم الا النار، کہ یہ دنیا میں جو کھا پی رہے ہیں یہ حقیقت میں آگ اپنے پیٹ میں بھر رہے ہیں، یہ عقاب اول ہے۔ دوسرا عقاب ولا یکلم اللہ یوم القیامہ، قیامت کے دن اللہ ان سے بات نہیں کرے گا۔ ظاہر ہے کہ غیظ و غضب کے ساتھ اللہ ان کو دیکھے گا، اللہ ان سے شفقت اور رحمت سے بات نہیں کرے گا، یہ عقاب ثانی۔ ولا یزکیہم، اور اللہ ان کو پاک نہیں کرے گا۔ ظاہر ہے کہ پاک کر کے تعظیم یا تطہیر کے ذریعے پاک کر کے جنت میں داخل کر دے، نہیں وہ بھی نہیں کرے گا، تو یہ عقاب ثالث ہے، تیسرا عقاب۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے، یہ عقاب رابع۔ تو یہ 4 سزائیں اس آیت میں ذکر کی،
اور اگلی آیت کے اندر جو 5 وجوہات ذکر کر دی کہ انہوں نے جو ہے گمراہی کے بدلے میں جو ہے وہ ہدایت کو بیچ دیا ہے. تو یہ گویا کہ اگلا ان کا عقاب تھا. تو یہ عقابات جو اللہ تبارک و تعالی ذکر کیے. اب یہاں جو عنوان ذکر فرمایا کہ اولئک ما یاکلون فی بطونہم الا النار، یہ پیٹ میں آگ بھر رہے ہیں، آگ کھا رہے ہیں، انگارے کھا رہے ہیں. تو حالانکہ وہ انگارے تو نہیں کھا رہے، وہ تو کھانا کھاتے ہیں، پانی پیتے ہیں، دنیا کے مال و متاع کھاتے ہیں، مال و دولت سے منتفع ہوتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا کہ نہیں، اپنے پیٹوں کے اندر آگ بھر رہے ہیں. تو یہ عنوان کیسے درست ہوگا؟ کیونکہ ہم تو ان کو دیکھتے ہیں، وہ تو دنیا کے مال و متاع دسترخوان سجا کے بیٹھے، تو آگ کا تو کوئی وہاں واسطہ ہی نہیں ہے. تو اللہ کیسے کہہ رہے کہ یہ آگ کھا رہے ہیں؟ بس یہی وہ حقیقت حضرت تھانوی فرمانا چاہتے ہیں کہ دیکھو، بظاہر عنوان کچھ اور ہے، صورت کچھ اور ہے، حقیقت کچھ اور ہے. معلوم یہ ہوا کہ اصل میں بسا اوقات ہوتا ہے کہ صورت کچھ اور ہوتی ہے لیکن اس کی حقیقت الگ ہے. یا صورت تو بظاہر یہی ہے کہ اپنا مال و متاع کھا رہے ہیں، لیکن وہ حقیقت میں وہ صورت اصل نہیں، اس کے اندر جو حقیقت بھری ہوئی ہے، اور وہ کتمان حق اور اشترا ثمن قلیل، یہ جو چیزیں اندر بھری ہوئی ہیں، اس بنیاد پہ اصل میں انگارے آگ کے کھا رہے ہیں. کیونکہ ان کا یہ عمل کل روز قیامت میں آگ کے انگاروں کا باعث بنے گا، ذریعہ بنے گا. اس لیے یہاں پر الفاظ کچھ ہے، حقیقت کچھ ہے، اور اس حقیقت کو اللہ تبارک و تعالی نے اعمال کی شکل میں ذکر کیا کہ بس اوقات حقائق کو اقوال کی شکل میں پیش کیا جاتا ہے. یہاں پر اعمال کی شکل میں پیش کیا کہ وہ کیا اعمال ہے. پہلا عمل ان کا یہ ہے کہ یہ آگ کھاتے ہیں، ٹھیک. دوسرا عمل یہ کہ یہ اللہ تبارک و تعالی ان سے کلام نہیں کریں گے، یہ عقبہ ذکر کی. لیکن ان کا جو عمل ہے کہ جو یہ کرتے ہیں وہ 2 عمل ہیں. پہلا عمل یہ کہ کتمان حق کرتے ہیں، اور دوسرا فرمایا اشتراء ثمن قلیل کرتے ہیں. تو یہ 2 عمل، ان 2 عملوں کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو یہ 5 عقوبات کی ہیں. تو عقاب اول، عقاب ثانی، عقاب ثالث، رابع اور خامس، 5 سزائیں جو ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا آخرت میں ان کے اوپر لاگو کریں گے. تو دیکھو، یہ جو آگ کھانے کا تصور تھا اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اقوال میں نہیں، ان کے عمل میں دکھایا ہے. عمل ان کا ایک ہے کتمان حق کو چھپاتے ہیں، ٹھیک. ظاہر ہے کہ جو اصل حکم اس کو چھپا دیا اور خود اس کی حاشیے کے اندر حکم لکھ کے دکھا دیا کہ دیکھو یہ نازل ہوا ہے. اور وہ جو آنے والے لوگ دیکھ لے گا، جی ٹھیک ہے، یہ حکم نازل، کیا حکم ہے جی؟ اب اتنا پیسہ دے دو، اس کی اتنی قیمت ادا کر دو، اتنا زمان دے دو. تو یہ کرتے. اور دوسرا جو ہے ثمن قلیل، اس کے بدلے میں کیا لیتے تھے؟ دنیا، وہ مال و متاع ان کو دیا جاتا، سونے چاندی کی جو ڈھیر ان کے سامنے رکھے جاتے تھے. تو فرمایا دیکھو، وہ حقیقت عمل جو آگ کھانے کی حقیقت عمل تھی، حقیقت کو اللہ تبارک و تعالی عمل کی شکل میں دکھا دیا کہ 2 عمل کرتے تھے، کتمان حق اور اشتراء ثمن قلیل. تو بالکل اسی طریقے سے بس اوقات تصوف سلوک کی دنیا کے اندر یہ ہوتا ہے کہ ایک چیز ہے، اس کی حقیقت کچھ اور ہوتی ہے. پیر و مرشد بسا اوقات جب بظاہر اقوال ہے، تربیت کے بہت سے انداز اختیار کرتا ہے، بظاہر کچھ عنوان ہے لیکن حقیقت اس کی کچھ اور ہوتی ہے. اور کبھی وہ اعمال کے ذریعے سے اور کبھی اقوال کے ذریعے سے اس حقیقت کو واضح کرتا ہے. سبحان اللہ، عجیب. تو اس سے یہ بات پتہ چلی کہ اس حقائق کو اعمال یا اقوال کے ذریعے سے جو ظاہر کیا جاتا ہے، یہ گویا کہ مشائخ سلسلہ کی جو عادت شریفہ ہے وہ اس نص قطعی سے ثابت ہو رہی ہے. یا تو کوئی یہ بات کہے کہ آپ نے کہا کچھ ہے، مراد کچھ لیا ہے، نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ بھی یہ کرتے ہیں، کہا الفاظ بھی کچھ ہے لیکن مراد اسے کچھ لیا ہے. کہ کہہ رہے آگ کھا رہے ہیں لیکن مراد یہ لیا کہ یہ کتمان حق کرتے ہیں اور اشتراء ثمن قلیل کرتے ہیں، اور یہ جو 2 گناہ ہیں یہ کل روز قیامت میں ان کی آگ کا ذریعہ بنیں گے. اللہ اکبر. اس لیے اللہ نے یہ عنوانات اختیار کیے ہیں. اور تصوف سلوک کی دنیا میں تربیت کے انداز میں ایسے عنوانات اختیار کیے جاتے ہیں، اور یہ آیت اس کی اصل ہے. اللہ اکبر. اور حضرت اس میں پھر یہ بھی واضح ہوتا ہے کہ صوفیہ کرام جو آپ کو حقیقت، بیسکلی وہ حقیقت کی طرف ہی لے کے جا رہے ہوتے ہیں. تو جیسے اللہ تعالیٰ نے ایک حقیقی ثمرہ اس کا ظاہر کیا ہے کہ یہ ملے گا حقیقت میں، جو اینڈ رزلٹ ہے وہ یہ ہوگا. ایسی صوفیہ کرام بھی اینڈ رزلٹ ہی کی طرف آپ کو گائیڈ کر رہے ہیں. چھپا ہوا ہوتا ہے معاملہ، چھپا ہوتا ہے بالکل. بظاہر کچھ ہے، حقیقت کچھ ہے. بالکل جیسے امام رومی رحمۃ اللہ علیہ، ان کا واقعہ جو مشہور ہے، جب ان کے شیخ و مرشد نے ان کو درس قرآن دینے سے روک دیا، جی، ان کو درس قرآن سے روک دیا اور اذکار میں لگا دیا، مراقبات میں لگا دیا، تو ایک واویلا ہو گیا کہ یہ کیسا فاسق پیر ہے بھائی، اس نے ان کا درس قرآن روک دیا، ان کے بیانات روک دیے. اتنا بڑا فیضان
جو سیل رواں رواں جاری ہوتا تھا جو قونیہ کے اندر، یہ کیسا شیخ آ گیا، حضرت کا نہیں ادھر. تو پتہ چلا کہ کبھی کبھی جو ہے وہ قرآن کریم کے جو ہے نا وہ بعض حقائق کو دیکھ لیا کرتے تھے، فرمایا کہ یہ بھی نہیں کرنا، وہ بھی روک دیا. تو سارے تلاوت اور تدرس یہ روک دی، سب ختم. اب یہ اذکار کو اور مراقبہ کو ایک چلہ پورا لگوایا. اب چلہ لگانے کے بعد اب حضرت فرمایا کہ اب تمہیں اجازت ہے، اب قرآن کریم کا مطالعہ کرو، اب جو حقائق تم پر کھلتے ہیں اب اس کو بیان کرو. جب انہوں نے بیان کیا، ایسے بیان کیے کہ علماء وقت میں جب امام رومی رحمۃ اللہ علیہ سے یہ کہا کہ آپ سورۃ والضحیٰ کی تفسیر سنائیں، تو صرف واو کے سے والضحیٰ کی واو سے قسم کھائی اللہ نے سورت میں کہ اس واو سے سٹارٹ کیے سورت کو. اس بات پر 2 گھنٹے تقریر فرمائی کہ واو سے کیوں شروع کیا اس سورت کو. سبحان اللہ. کیونکہ اللہ کا کوئی یہ عمل یہ کہ حکمت سے تو خالی نہیں ہے کہ اللہ نے ایسے واو سے شروع کر دیا. آخر واو سے سٹارٹ کرنے کی وجہ ہے اور بسم اللہ کو بعد سے سٹارٹ کرنے کی آخر کو وجہ اور راز ہوگا نا. تو واو پر گفتگو کی 2 گھنٹے تقریر کی اور وقت کے علماء اور صلح حیران ہو گئے کہ یار یہ حقائق تو ہم نے کبھی سنے نہیں. لیکن حقائق کتب کے نہیں تھے، قطب کے تھے. وقت کے قطب اور اقطاب کے حقائق تھے. اب دل سے نکل رہا تھا. فرمایا کتابوں کے علوم سے نکل کر میں تجھے دل کے علوم کی طرف لے جانا چاہتا تھا، جو علم لدنی کے حصہ خضر کو ملا، اللہ تجھے وہ حصہ عطا فرمایا، اس لیے میں نے تیری ظرف کو صاف کروایا. اور جب کھلا تو جناب دنیا حیران ہو گئی. پھر وہی سب تبھی بھی امام رومی کہتے ہیں کہ مولانا روم جو مولانا نہ بنتے، مولا روم نہ بنتے. یہ مولوی تھا میں تو، لیکن شیخ کی خدمت میں گیا تو مولا روم بن گیا. کمال. اب دیکھو بظاہر حقیقت کچھ ہے، یہ کہنا چاہتے ہیں شیخ نے کہا کچھ ہے لیکن اس کے پیچھے راز کچھ ہے. اب جب چلتے چلے جاؤ گے بغیر کیل کال کے تو حقیقت اب کھلے گی. او ہو، یہ قرآن چھڑانا مقصود نہیں تھا، اصل میں قرآن سمجھانا مقصود تھا. اللہ اکبر. یہ بات ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، زبردست.